یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ منبر سجے ہیں جو تاکوں میں قرآن گھر گھر. یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. وہ دشت بلا میں شہیدوں کی لاشیں تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فضاؤں میں باقی یہ حل من کے نعرے. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فلک پر وہ خون شہید درود بھیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجا محمد و آل آج آپ دنیا کے نقشے پر اگر توجہ فرمائیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر یا حسین کی آواز نہ ہو. کفر کی تمام تر دشمنیوں
السلام کے عظمت کا پیغام دنیا کے اندر گونج رہا ہے، اور اس عظیم الشان ہستی کا نام دیا جا رہا ہے جس کو مٹانے کی پوری دنیا نے کوشش کی۔ آپ اور ہم نے اس سعادت کو حاصل کیا جس کو پروردگار عالم نے دنیا کے 6 ارب انسانوں میں سے چند شاد و نادر افراد کو نصیب فرمائے۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی سعادت کا شکرانہ بجا لانے کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد اس بات پہ مسلسل توجہ فرمائیے کہ ذکر سید الشہداء خدا تعالیٰ کے معلوم سے جو اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور فرمایا ہے، میں مثال وعدہ ہے کہ دنیا ذکر حسین سے کبھی خالی نہیں رہے گی، السلام کا ذکر رہے گا۔ اب چونکہ یہ نعمت سعادت مجھے اور آپ کو دی ہے، اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت اور سعادت کا ایک خاص انداز ہے، اس کے کچھ آداب ہے۔ آج مجلس نے اس کا کافی وقت پہنچنے میں دشواری کی وجہ سے نکل گیا۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ آداب ذکر اور عزاداری آپ کی خدمت میں آسان چلے، اور اس کے ساتھ موضوع بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس کے اوپر انشاءاللہ اس مجلس اور آئندہ مجلس کے اندر گفتگو کا ارادہ ہے۔ ایک دفعہ وقت امام کو حضور اس سال بھی ہر سال کی طرح اپنی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد حاصل ہوتا ہے بیان کرتے ہیں۔ کچھ چند نکات آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتے چلیں تاکہ ہماری اور آپ کی کہنا چاہیے کہ آشنائی میں اضافہ ہو جائے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد ہم نے مسلسل اس بات کو احساس کیا کہ ذکر سید الشہداء کے لیے لوگوں کے مختلف انداز ہیں، اور آپ بھی اس معاملے میں انتہائی تجربہ کار ہیں۔ ماشاءاللہ بچپن سے آپ مجلسیں سنتے آ رہے ہیں، دنیا کا شاید ہی کوئی بڑا اردو زبان کا خطیب اور ذاکر ہوگا جس کو آپ نے نہ سنا ہو۔ ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے اور مختلف انداز کے ہوتے ہوئے ہم نے بھی یہ طے کرنا تھا کہ ہم نے کس انداز کے تحت گفتگو کرنی ہے، اور جو دنیا کا رائج طریقہ کار ہے وہ یہ کہ کس خطیب کے انداز کو اختیار کرنا۔ ہم نے آسان کام یہ دیکھا کہ ہم کسی خطیب کے انداز کو اختیار نہ کریں جو سلیس اور عام فہم زبان لوگوں کی ہوتی ہے، اسی سلیس اور عام فہم زبان میں اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور ہمارا انداز آخر تک یہی رہے گا۔ کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے ساتھ یہ جو ذکر کے اندر شرکت ہے یہ کسی حد تک کلام دونوں طبیعت میں رہ جائے، ایسا لگے کہ جیسے ہم اور آپ مل کر فضائل اور مصائب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی دوران یہ فریضہ بھی انجام پا جائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوں۔ دوسری ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب بھی ہم کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے سامنے ان لوگوں کو پاتے ہیں جن کے دل حب اہل بیت اطہار سے سرشار ہے، کیونکہ وہ عقیدت اور محبت ہے جو اجداد کے ذریعے سے میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچی ہے۔ معمولاً جب خدا تعالیٰ کیا اس کی نعمتوں کو شکر بجا لاتا ہوں تو خدا تعالیٰ کے حضور اپنی والدہ کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اور آپ کی طرف سے آپ کی والدہ کہ
یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بچپن سے حب اہل بیت سے آشنا کیا. مجھے اپنا بچپن یاد ہے اور آپ کو بھی اپنا بچپن یاد ہوگا کہ جب میں اور آپ مجبور ہوتے تھے کہ اپنی ناتوانی میں کسی کی انگلی پکڑ کر چلیں، اس وقت سے یا حسین سیکھا ہے. یہ ہمارے اجداد کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ذکر حسین سے آشنا کیا ہے. اپنے اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بچپن سے ذکر حسین سے آشنا کیا ہے، مسلسل ایک بات ہمارے ذہن میں آتی رہی، وہ یہ کہ یہ ذکر حسین ایک ذمہ داری کی شکل میں ادا ہونا چاہیے. ایک ایسی ذمہ داری جو خدا تعالیٰ نے عمدن میرے اور آپ کے قدموں پر رکھی ہے. اس ذکر کا نتیجہ ایک ایسی بیداری ہونی چاہیے جو مجھے اور آپ کو ہر سال اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور زیادہ قرب نصیب کرتا چلا جائے. میرے اور آپ کے قرب میں اضافہ. تو اگر آج آپ اس محرم کا آغاز کر رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے اور 10 دن آپ یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں، ہمیں یہ سعادت ملے آپ کے صدقے میں ہم بھی ذکر اہل بیت کر پائیں، تو 10 دن کے بعد میرے اور آپ کے قرب کے اندر بھی اضافہ ہونے جائے. کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم اور آپ 10 دن کے بعد اپنے آپ سے یہ کہہ سکیں کہ ہم آج سے پہلے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اب اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب احساس کرتے. اس کے لیے ہم نے سوچا کہ انتہائی ضروری ہے کہ عمل کی دنیا کے اندر رہ جائے. ایسا ہو کہ میرے اور آپ کا عمل حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر بڑھنے کی تدریس کرے. مسلسل میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ گامزن رہیں اور معاملہ صرف جس کو میں اپنی اصطلاح میں علمی عیاشی تعبیر کرتا ہوں اس پر محدود نہ رہے. علمی عیاشی کسے کہتے ہیں؟ علمی عیاشی یہ ہے نا کہ کچھ ذکر ہو، کچھ سنا جائے، نہ ہم بدلیں نہ آپ کو جواب. اس کو ہم کہتے ہیں علمی عیاشی. بدقسمتی سے ہم نے یوں احساس کیا کہ بہت سارے لوگ علمی عیاشی میں مبتلا ہوئے، نہ ان کی زندگی میں کوئی پیش رفت، نہ سامعین کی زندگی میں کوئی ترقی، گرچہ معاملہ مسلسل ہوئے چلا جا رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں یہ طے کیا کہ ہم جہاں کہیں بھی پڑھیں اپنی زندگی میں بھی تبدیلی چاہیں اور سامعین کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اہل بیت کی سمت آگے بڑھے، کچھ نہ کچھ ترقی ہے. ہمارے سامنے بہت اونچے مینار، ہمارے سامنے وہ ہیں کہ جو سولیوں پر چل رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ ہیں جنہوں نے جام کے نظرانے پیش کیے. اور حضرت کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 10 ایام مجھے اور آپ کو ان کی خاک سے نزدیک کریں. ہم اور آپ میں سے متمار کی طرح سولی بھی کرنا چاہیں، کم سے کم سولی کی خاک کے نزدیک تو کریں. کچھ عقیدت مودت ہمارے اور آپ کے عمل کے اندر ایسی بڑھے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اور اس قرب میں اضافہ ہو جائے جو مجھے اور آپ کو اہل بیت سے نصیب ہونا ہے. بس دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ میدان عمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ میرے اور آپ کے عمل کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں کہ ہم اور آپ زیادہ اچھے طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب حاصل کر سکیں. انشاءاللہ اس مقصد کو بھی خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی توفیق دے. فاپڑ درود میں محمد وعلی محمد. اور ایک تیسری بات جو انتہائی اہم اور میں جناب حاجب صاحب کے ہوتے ہوئے بہرحال انہوں نے اشارہ فرمایا، ہم لوگ کے یہاں ایک اور دستور ہے اور ہم نے اس کے اوپر بہت غور کیا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں یہ ثابت ہو کہ کوئی جہنم میں جائے گا اس سے ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ ثابت ہو ہم جنت میں جائیں. یعنی معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کروں گا، ہم دوسروں کو اپنے آپ کو جنت میں لے جا کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسروں کو جہنم میں دھکیل کے خوش ہوتے. ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام کیوں کریں؟ جس نے جنت میں جانا ہے اس نے جانا ہے، اور جس کے نصیب میں جہنم لکھی ہوئی ہے اسے ہم اور آپ مزید دھکا نہیں دے پائیں گے. پہلے ہی گڈھے میں ہے، اسے کہاں ڈالیں گے؟ تو ہم نے تقریر کا رخ دوسروں پر نہیں رکھا، دوسروں کو سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں سب کا سب اپنے لیے.
آپ کو اچھا اب یہ جو 3 نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ان کے نتیجے میں کچھ چیزوں سے آپ کو محروم رہنا پڑے گا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 3 چیزیں ہم نے جب اضافہ کیے ہیں تو کچھ چیزیں کم بھی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم عام فہم اور سلیس انداز میں اہل بیت کی تعلیمات میں سنکار پیش کریں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو گرج کی چمکتی خطابت سے محروم ہونا پڑے گا۔ وہ ایک خرابی جو آپ کی سمجھ میں پہلے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوگا۔ جب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کہیں نہ کہیں عمل میں چاہیں گے کہ زندگی بڑھے، اس کا مطلب ہے ہم ہر روز عمل کے لیے کوئی نہ کوئی کام کہیں گے تاکہ ہمارا تھوڑا سا آگے بڑھے۔ اور جب ہم دوسروں کو دھکیلنے پر اصرار نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ تیسری بات سامنے آئے گی کہ ہم نقطے نہیں لگائیں گے، وہ نقطے جن میں اشارہ ہوتا ہے کسی اور کی جہنم میں جانے پر۔ ہم ساری گفتگو یہ کریں گے کہ آپ اور میں اپنے حب اہل بیت میں اضافہ کیسے کریں۔ اس پہ سب وہ چیزیں جو آپ کو تحمل فرمانی ہوں گی تاکہ انشاءاللہ یہ کام انجام پا جائے۔ اور اب اس کے ہوتے ہوئے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ موضوع کیا ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ موضوع کا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اہل بیت کے نمائندے کے محور کے اوپر گھوم رہی ہے۔ جو کوئی بھی اہل بیت میں سے اس وقت ہو اس کا وجود محور ہے۔ لہذا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير۔ فرماتے ہیں وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں، کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا۔ یہ جملہ فرمایا مولا نے ہے، لیکن یہ ہر ایک اولاد علی کے لیے یہی ہے۔ اولاد علی میں سے ہر ایک ایسے نہیں، چاہے وہ پہلی ہجرہ ہو، چاہے وہ 10 ہجرہ ہو، اور چاہے وہ 1429 ہجرہ ہو۔ جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ینحدر عنہ السیل ولا یرقى الیہ الطیر، ان سے وجود کی چشمے جاری ہوں گی۔ جب ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہمارے اور آپ کی مودت، محبت، عمل، زندگی اور موت کا دارومدار اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہونا چاہیے، تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ وقت کا اہل بیت کا نمائندہ پردہ غیبت میں ہماری اور آپ کی ساری محبتیں ان کے وجود مقدس کے اوپر نثار ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کے تمام اعمال ان کی خدمت اطہر کے اندر پہنچنے چاہیے۔ بس ہم نے اس عشرے کے لیے جو موضوع انتخاب کیا وہ ہے عصر غیبت میں عزادار سید الشہداء کی ذمہ داری۔ سید الشہداء کا ایک عزادار اس غیبت کے زمانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مستقل رابطے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وجود مقدس سے، چاہے وہ ظاہر ہوں، چاہے وہ پردہ غیبت کے اندر، چاہے وہ بظاہر زندان سے باہر ہوں، چاہے وہ بظاہر زندان کے اندر، مستقل ایک رابطے کی ضرورت ہے۔ بس ایزان محترم مجھے اور آپ کو رابطے کی ضرورت ہے امامت کے نمائندے سے، جس کو ہم حجت خدا تعبیر کرتے ہیں۔ حجت خدا لفظ عمومی ہے جس کے اندر نبی بھی شامل ہے اور واقع امام۔ حجت خدا سے رابطے کی ضرورت ہے۔ جب ہم عزاداری کے اندر مشغول ہیں، اس عزادار کا اس حجت خدا کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کردار کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور ہماری تمام تر کوشش یہ ہوگی کہ عزیزان محترم آپ صرف سننے میں اکتفا نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں اگر 10 دن میں اور آپ اپنے کام کو پرخلوص انجام پا گئے، اگر یہ سعادت مجھے اور آپ کو ملی کہ ہم پرخلوص اس کام کو انجام دے سکے، تو یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ کئی قدم آپ اہل بیت سے اور نزدیک ہوں گے۔ مطمئن ہو جائیے اس بات۔ اور آپ اس کام کو انجام دے سکیں۔ اس لیے کل بلباب 10 دن کی مجالس کا، جن میں سے ایک دن گزرا اور چند دن باقی،
کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا سید الشہداء کا عزادار عصر غیبت کے اندر کیا کردار ادا کرے، اس کا کردار کیا کردار ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب یہ دیکھتے ہوئے کہ عزادار ایک ذمہ دار شخص ہے. عزادار صدیوں کی ایک رسالت کو انجام دینے والا ہے. عزاداری خود ایک معجزہ ہے. شہادت تو ہے ہی معجزہ، عزاداری خود ایک معجزہ ہے. آپ جتنا اس پوری تحریک کے اوپر غور کریں گے، عزاداری کے کردار کے اوپر، عزاداری کے طریقہ کار کے اوپر، 1400 سال کے اندر عزاداری کے مختلف انداز پر، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ عزاداری ایک معجزے کا نام ہے. اور یہ مجھے ایک عجیب معجزہ ہے. آپ ذرا تصور فرمائیے گا، خود واقعہ کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے. اور یہ ایسا عجیب واقعہ ہے کہ اس کی یاد میں عزاداری منانے والے شہید ہونے والوں کی تعداد 72,000 سے کہیں زیادہ ہے. ایک عجیب واقعہ ہے کہ عزادار مسلسل شہید ہے. اور بخدا میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سرزمین کے اوپر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صرف سربلندی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. اور تصور فرمائیے کتنے خون بہے ہوں گے، کتنے پاکیزہ خون بہے ہوں گے کہ جب میں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے. مثلاً آج 1429 ہجرہ میں میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے جو بغیر قربانیوں کی نہیں ہے. کتنے ہی علماء، کتنے فقہاء، کتنے ذاکرین، کتنے سامعین جنہوں نے پرخلوص جانے دیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں، تب کہیں جا کر میں اور آپ اس قابل ہو پائے کہ 4 الفاظ بولیں اور کچھ لوگ سننے کی قابل ہو سکیں. یہ تمام شہادتیں، یہ تمام قربانیاں میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ہیں. جب تم اس کے بارے سے جنہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے قربانیاں دی، اب تم ذمہ دار. اور اب آپ کو اور مجھے جواب دینا ہے خدا تعالیٰ کے حضور کہ خدا ہم نے اس ذمہ داری کو کیسے انجام دیا. یہ ہرگز تصور نہ فرمائیے کہ یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کام نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی اور موت کا کام ہے. اسی میں میرے اور آپ کے لیے سب کچھ ہے. خدا تعالیٰ جن چیزوں کا ہم سے حساب لے گا ان میں شاید اہم ترین چیزوں میں سے ایک یہی ہے عزاداری کیسے منعقد کی. عزاداری میں تمہارا کردار کیا تھا، عزاداری کو کس طریقے سے منانا. اور جب آپ ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو ہر ایک کا مقصد ہونا چاہیے. عزاداری کو کس سمت آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، کیوں انجام دے رہے ہیں، آپ اس کے نتیجے میں اپنے اندر کیا تبدیلی ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کے اوپر بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن آج صرف ایک نقطے کے اوپر وقت کا انتظار کم دیکھتے ہوئے اس پوری عزاداری کے کئی محور ہیں، اس پورے کام کے کئی مرکز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام کا محور ایک عشق ہے. اس پوری عزاداری کا محور ایک عشق ہے. اس پوری عزاداری کا محور ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہے ایک عظیم الشان ہستی کے حضور عقیدت کا پیغام پہنچاتا. کس کے حضور عقیدت کا پیغام؟ اس کے حضور جس کے احترام میں رسول خدا کھڑے ہو جاتے. یہ کام معمولی کام نہیں ہے، یہ کام معمولی کام نہیں ہے. اس ہستی کے حضور جس کے احترام میں رسول خدا سر پا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے میں نے اپنی عقیدت کے جذبات کو ثابت کرنا. 10 دن محنت کریں گے، 2 مہینے 8 دن محنت کریں گے، پوری زندگی محنت کریں گے بیوی کے حضور ثابت کرنے کے لیے کہ بیوی آپ کے فرزند کے ماننے والے ہیں، ثابت کریں. یہ عزاداری کا محور ہے، یہ عزاداری کا مرکز ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ بیوی آپ کے ماننے والا ہے، آپ کے فرزند کے چاہنے والا ہے، بس یہی ہمارا کام ہے. اس بات کو ثابت کر لیجیے کسی طریقے سے. اتنا پرخلوص انجام دیجیے، اتنا خلوص کے ساتھ انجام دیجیے کہ ان کی دعاؤں میں میرا اور آپ کا نام آ جائے. اتنا پرخلوص. جو لوگ اس زمانے میں مدینے میں تھے جب بیوی تشریف فرما تھی تو اچھا کام انجام دیتے تھے، اہل بیت کی نصرت کرتے تھے، اور یہ آرزو کرتے تھے کہ بیوی کی دعاؤں کے اندر کسی طریقے سے ہمارا نام آئے. ہم کہیں گے بیوی ہم تو اس دور میں نہیں ہیں، لیکن 1400 سال کے اس فاصلے کے باوجود ہماری جانیں قربان آپ کے خاک پاک. ہمارا اجتماع آپ کے لیے، ہمارا جمع ہونا آپ کی خدمت میں
اپنے دلی جذبات تک پہنچانے کے. ہم یہاں صرف اسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ کے حضور کہیں کہ آپ کے اور آپ کے فرزند کے چاہنے والے ہیں. ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہستی عظیم و شان ہستی ہے. کبھی ہم غدیر خم کے اوپر بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ غدیر خم، غدیر کا حق کتنا عجیب و غریب حق ہے کہ رسول خدا نے اتنی محنت کی، سب لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کے سامنے غدیر کا اعلان کیا. سوچتے ہیں اتنا عجیب حق ہے کہ اس کی پہلی قربانی بیوی کی ذات مقدس ہے. یہ غدیر کا حق عجیب حق ہے، اس کی پہلی قربانی بیوی کی ذات مقدس ہے. عزیزان محترم، ماہ محرم شروع ہو چکا اور ہمارا کے دل روانہ ہے مدینہ کی گلیوں میں. یہاں سید الشہداء نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. سب لوگ واقف ہیں کہ حسین کا مدینے سے جانا مدینے کو سنا کرتے گا، پھر مدینے میں خاک برسے گی. سب لوگ اس بات سے واقف ہیں. سب لوگ جمع ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سید الشہداء مدینے سے کیسے رخصت ہو رہے ہیں. راویوں نے روایتیں بیان کی ہیں سید الشہداء مدینے سے کیسے گئے. ایک روایت بیان ہو رہی ہے مختلف راویوں کے حوالے سے، مختلف راویوں کے انداز میں. کہتے ہیں سید الشہداء اپنے نانا کے روضہ مقدس کے سامنے کھڑے ہوئے. سید الشہداء مطمئن انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے اپنے نانا کی طرف گئے، نانا کے روضے پر پہنچے، الوداع ہوئے. اس کے بعد اپنے بھائی کے روضہ مقدس کے سامنے آئے، مطمئن انداز میں بڑھتے ہوئے گئے، اپنے بھائی کے روضے کے اوپر پہنچے، الوداع کر دیا. پھر کچھ راوی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بیوی کے قبر مقدس کے سامنے آئے تو ایسے لپکتے ہوئے گئے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں لپک جاتا. حسین بیوی کو الوداع کر رہا ہے. کائنات میں یہ منظر عجیب منظر ہے. حسین جیسے فاطمہ جیسے کو الوداع کہنے آئے ہیں اور یہ منظر تکرار ہو رہا ہے، بار بار تکرار ہو رہا ہے. تو وقت کم ہے کہ میں مسائل عرض کروں، لیکن مصیبتوں میں بس یہ عرض کروں گا کہ یہ حسین پہلی دفعہ الوداع کہنے لے آئے ہیں. ایک اور موقع تھا، بیوی کا جسد آدھار تیار ہو گیا تھا، مولا امیر المومنین نے کہا تھا حسن و حسین الوداع کے لیے آ جاؤ، اور سید الشہداء پہنچے تھے. اس موقع پر مولا حسن نے الوداع کیا تھا، مولا حسین کھڑے ہو گئے، کہا میں اپنی ماں کو الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے. بیوی ام سلمہ تشریف لائی، کہا بیٹا حسین آپ کی بادر گرامی رخصت ہو گئی. کہا میں حسین ہوں، اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے. بس وہ وقت آیا، بندے کمر ٹوٹے، دستے سیدہ نے حسین کو اپنے سے نزدیک کیا. ابتدائے غیبی آئی، اے علی بچے کو اس جسد سے دور کر دو، آسمان ٹوٹ پڑے گا. یہ الوداع حسینی. ایک اور الوداع ہو گئی، لیکن میں آپ عزاداروں سے بس ایک جملہ پوچھوں گا. حسین نے اپنی ماں کو الوداع کر لیا مدینے میں، لیکن کیا حسین تنہا بڑھ گئے؟ حسین کا قافلہ مکہ پہنچا، کربلا پہنچا، سب کچھ ہوتا رہا. کیا ماں کہیں اور چلی گئی ہے؟ ایک شب عاشور ہے، مولا میدان کربلا میں شام کی تاریکیوں میں ایک شخص نزدیک آیا، مولا سے کہتا ہے مولا یہ عظیم میدان ہے، یہاں تاریکی ہے، لیکن کسی بیوی کے رونے کی آواز، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا تو نہیں جانتا، ارے یہ میری ماں کی آواز ہے.
ان نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین عمل و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم